میں بارشوں کا دھواں اسپیل جاری۔ آج سے 21 اگست تک بالائی اور وسطی علاقوں میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب۔ شدید بارش کے باعث نالہ لئی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہونے لگی۔ سائرن بجنا شروع۔ انتظامیہ کا ہائی الرٹ جاری۔ نالہ لئی میں کٹاریہ کے مقام پر پانی کی سطح 17 فیٹ تک پہنچ گئی۔ موسلادھار بارش سے جل تھل 1، ڈھوک کھبا اور صادق آباد میں پانی لوگوں کے گھروں میں داخل۔ ضلعی انتظامیہ نے نالہ لئی کے آس پاس آبادی کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلا ڈیم، کالا باغ، چشمہ توسگ اور گڈو بیراج پر نچلے درجے کے سیلاب برقرار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی قیادت کی تعریف۔ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان۔ لکھا، مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان نے حال ہی میں بالآخر مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ یہ اس بات کا مظہر ہے کہ مشرق وسطیٰ متحد ہو رہا ہے اور ممالک آخر کار زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے۔ معاہدے کے تحت پاکستان، سعودی عرب اور ترکی میں سے کسی ایک پر حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ مصر مستقبل میں مکہ معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ معاہدہ مزید ممالک کی شمولیت کے لیے کھلا ہے اور آنے والے وقت میں اس کے دائرہ کار کو وسعت دی جا سکتی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی مکمل شکست تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آبنائے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کے ٹرمپ کے بیان پر ایرانی آرمی چیف کا سخت رد عمل۔ کہا، ایسی باتوں پر مذاق کرنا بھی بڑی غلطی ہے کیونکہ یہ ایران ہے۔ خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو دوبارہ ان کی سابقہ پوزیشن میں واپس آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مزاحمت کی میراث ایران کی نئی نسل کو منتقل ہو گئی ہے اور امریکی جنونی رہنماؤں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ایران کی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے پرزور انداز میں کہا کہ ملک کے جائز حقوق کی بحالی اور خطے میں جارے دشمن امریکہ اور اسرائیل کو مکمل شکست دیے بغیر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی اور بھاری ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی کے ملک بھر میں دھرنے جاری۔ کراچی، لاہور سمیت دیگر شہروں میں احتجاج۔ لاہور میں دھرنے سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان بولے، حکمران مراعات یافتہ طبقے کو چھوڑ کر غریب عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی ایک بھتہ ٹیکس ہے جسے IMF کے نام پر زبردستی وصول کیا جا رہا ہے۔ جاگیرداروں سے صرف 12 ارب اور غریبوں سے 700 ارب وصول کیے گئے۔ مطالبات کی منظوری تک دھرنے اور جدوجہد جاری رکھیں گے۔ سندھ تو تقسیم نہیں ہوگا لیکن متحدہ تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میم اور خے علیحدہ ہو جائیں گے۔ فے کو فیتے کی طرح گھومتا دیکھ رہا ہوں۔ صوبائی وزیر ناصر شاہ کا MQM کے مطالبے پر رد عمل آ گیا۔ انہوں نے فاروق ستار کو MQM میں 12واں کھلاڑی بھی قرار دے دیا۔ بولے، MQM کے پاس کراچی سمیت سندھ کے کسی حصے کا مینڈیٹ موجود نہیں۔ خالد مقبول صدیقی شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ ان کا علاج وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کر سکتے ہیں۔ کی بجائے احتجاج کر رہے ہیں۔ عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس کا جو سیکنڈ فلور ہے یہ اس کو ڈانس فلور بنا دیں گے، جہاں پر طوائفیں آتی تھی، ناچ گانے کی محفلیں سجتی تھی، جہاں پر شراب اور رقص کی محفلیں ہوا کرتی تھی، جو پاکستان کے دو قومی نظریے کو بھی نہیں بخشتے۔ اور پاکستانی قوم کو ان باتوں پہ ذرا تھوڑی سی فکر کرنی ہوگی۔ PTI فوج کی CT کا انتظار کر رہی ہے۔ اشارہ ہو جائے تو عوامی حاکمیت کا بیانیہ چھوڑ کر اقتدار کی طرف لپکیں گے۔ لیگی رہنما اختیار ولی کی پریس کانفرنس۔ تحریک انصاف کی حکومت پر شرمناک الزامات عائد کر دیے۔ کہا، 14 اگست کو احتجاج کرنے والے ہم میں سے نہیں، یہ لوگ ملک کو تقسیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف دو قومی نظریے کی اساس سے متصادم ہے۔ PTI اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔
گڈز ٹرانسپورٹرز کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی ہے، پاکستان کا امن و استحکام سب سے پہلے ہے، وزیر اعظم کی قیادت میں ملک درست سمت میں گامزن ہے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی گڈز ٹرانسپورٹرز کے صدر ملک شہزاد آوان کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا کہ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مثبت بات چیت ہوئی ہے، فریقین نے فراخ دلی سے ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھا، دونوں فریق متفق ہیں کہ ہم قوم کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ جو صوبائی اور وفاقی حکومت سے ہماری تھی، کچھ مسائل ہمارے فوری طور پہ ان کی طرف سے حل کر دیے گئے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم 40 دن کے لیے آج سے اپنی ملک بھر کے اندر جو ہماری ہڑتال چل رہی ہے اس کو 40 دن کے لیے مؤخر کرتے ہیں۔ حکومت نے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کی روزانہ تبدیلی پر ہم سے 15 دن کا وقت لیا ہے، 40 روز کے لیے ہڑتال مؤخر کر رہی ہے۔ صدر گڈز ٹرانسپورٹ ملک شہزاد آوان کا اعلان، کہا دسمبر کی ہڑتال میں بھی ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے، گورنر سندھ اور وفاقی وزیر مواصلات اور دیگر کے مشکور ہیں، کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے پاکستان کا مفاد مقدم ہے، اگر ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی۔ مرتضی وہاب اور سعید غنی نے پارکنگ مسائل حل کروانے میں مدد کی۔ پیٹرول کی قیمت کم کرو، اس پر نہیں ہوگی کہ ہم مجبور ہیں، ہم مر گئے ہیں، IMF کا دباؤ ہے، یہ کہانیاں ہم نے بہت سن لی ہیں۔ اس لیے شہباز شریف صاحب، آپ کی کمیٹی آپ کو مبارک، ہم کوئی بریفنگ لینے اسلام آباد آپ کے پاس نہیں جائیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی اور بھاری ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی کے ملک میں دھرنے، کراچی، لاہور سمیت دیگر شہروں میں احتجاج۔ لاہور میں دھرنے سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان بولے، حکمران مراد یافتہ طبقے کو چھوڑ کر غریب عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی ایک بھتہ ٹیکس ہے جسے IMF کے نام پر زبردستی وصول کیا جا رہا ہے، جاگیرداروں سے صرف 12 ارب اور غریبوں سے 700 ارب وصول کیے گئے۔ مطالبات کی منظوری تک دھرنے اور جدوجہد جاری رہے گی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے طلب، ایجنڈا جاری، اہم قانون سازی سمیت مختلف امور زیر غور آئیں گے۔ اسلام آباد میں پانی کی قلت کا معاملہ توجہ دلاؤ نوٹس کے ذریعے اٹھایا جائے گا۔ EVOB، نیشنل گیس سرچارج اور گیس انفراسٹرکچر سیس سمیت متعدد ایکٹس میں ترمیم کے بلز پیش ہوں گے۔ ایوان میں انشورنس، کاپی رائٹ، ایئر سیفٹی، گوادر پورٹ اور پورٹ قاسم اتھارٹی سے متعلق قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس پیش کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اوگرا، ٹریول ایجنسیز اور موشن پکچرز ترمیمی بلز منظوری کے لیے زیر غور آئیں گے۔ بلوچستان کے عوام اور پولیس نے دہشت گردی کے خلاف بے شمار قربانیاں دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو سے ٹیلی فونک رابطہ، قافلے پر حملے کی شدید مذمت اور خیریت دریافت کی۔ محسن نقوی نے حملے ناکام بنانے پر بلوچستان پولیس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس اور عوام کی قربانیاں قابل فخر ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔